بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے زندگی کے اندر پھر ہمیں ماہ ذوالحجہ الحرام عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس کی ابتدائی راتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین اس کے تحت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماہ ذی الحج کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ماہ ذی الحج کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو آپ اپنے خدام سے فرما دیا کرتے کہ اب سے ہر رات تم نے چراغ جلا کر رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، اور آپ خود بھی ان 10 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور آپ خود بھی شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بصرہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر ایسی ہے جس سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی ہیں، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن غیب سے آواز آتی ہے کہ اے سفیان ثوری، یہ وہ بندہ ہے جو ماہ ذی الحج کے روزے بھی رکھا کرتا تھا اور رات میں عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تیری قبر کے اندر سے نور کی شعاعیں بلند ہوں تو تو بھی ایسا ہی عمل کیا کر۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے بندے کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، قبر کے اندر نور کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج کے اندر عبادت کرنا، ماہ ذی الحج کے اندر روزے رکھنا، یہ بہت اجر و ثواب کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی صرف 4 ایام گزرے ہیں، 5 ایام ابھی بھی باقی ہیں، چونکہ 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، ان میں سے ایک دن عید الفطر کا ہے اور 4 دن بڑی عید کے ہیں۔ عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور اسی طرح عید کا چوتھا دن۔ ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ پہلے جو 9 دن ہیں ان کے اندر آپ عبادت بھی کریں، روزے بھی رکھیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگیں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو قبولیت کے ایام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی انہی ایام کے اندر زیادہ قبول ہوئیں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ ذوالحجہ الحرام کے صدقے ہم سب کی بھی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اسی طرح ماہ ذی الحج کو نسبت ہے قربانی کے ساتھ۔ اب قربانی کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ ہم پچھلے جمعے سن چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آنے والے امتحانات تھے، اللہ رب العالمین نے ہر امتحان کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی قربانیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی قربانیاں ہوتی رہی، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں پہ لگا دیا جاتا تھا، اور جو جانوروں کا گوشت ہوتا تھا وہ بتوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس چیز کو ختم کروایا، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضحیہ، ان قربانیوں کے اندر کیا ہے، یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ رب کا حکم ہے، اور یہ بھی فرما سکتے تھے میری سنت ہے، لیکن کیا ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی اس قربانی کی ابتدا ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب جو ایمان والا بندہ ہے وہ اس کے اندر کبھی بھی تردد نہیں کر سکتا، وہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے قربانی کرنا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 جانور خوبصورت خصی جانوروں کو ذبح فرمایا کرتے اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور اپنے گناہگار امت کی جانب سے بھی ادا فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جنہوں نے قربانیاں کی اور ان کا یہ معمول رہا، ان کو اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کے ساتھ بھی نوازا، جس طرح کہ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو مرنے کے بعد کچھ ایام کے بعد میں نے خواب کے اندر اپنے اسی بھائی کو دیکھا کہ منظر یوں لگ رہا ہے جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے، اور میرا بھائی ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار ہے جس کو ابلغ گھوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ ابلغ گھوڑا وہ ہوتا ہے جو کبرا بھی ہو اور ساتھ میں اس کے اندر 2 رنگ بھی ہوں، وہ گھوڑا تھا جس کے اندر میرا بھائی اس کے اوپر سوار ہے۔ میں بڑا حیران کہ لوگ یکایک اپنی قبروں سے نکل آئے، قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا یا اخی ما فعل اللہ بکا، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرے بھائی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے عرض کیا کس سبب؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک غریب بڑھیا کی مدد کی تھی، اس کی مدد کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے میری بخشش فرما دی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ تو جس جانور پر سوار ہے اور بھی جانور ہیں، یہ کون سے جانور ہیں؟ تو میرے بھائی نے کہا یہ سب جانور میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس جانور پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلے کی جانے والی قربانی ہے۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں بروز قیامت انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ یہ جانور پرصراط پر تمہارے لیے سواری بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی انسان نے سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تر 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اس کے پاس سواری ہونی چاہیے اور دوسرا اس کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو پھر آسانی کے ساتھ سفر وہ طے کر لیتا ہے۔ اب ہر ایمان والے نے سفر کر کے جنت میں پہنچنا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے سواری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہے۔ قربانی کا جانور انسان کے لیے سواری بن جائے گا جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور زیادہ راہ کہاں سے لانا ہے؟ عید الفطر کے موقع پر جو انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے وہی صدقہ فطر اس کے لیے زیادہ راہ بن جائے گا۔ جو بندہ صدقہ فطر بھی دے رہا ہے، قربانی بھی ادا کر رہا ہے، اس کے لیے یہ سفر کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، اور یہی قربانی کا جانور اس انسان کو اپنے اوپر سوار کر کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو قربانی کے حوالے سے کسی بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی آخری آیت میں فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، وانحر اور قربانی بھی کیجیے۔ یعنی کہ قربانی کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو انسان ذبح کرتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ کی راہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور بروز قیامت حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جانور کے اعضاء انسان کے نامہ اعمال پر تولے جائیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی بنتی ہے ان کو قربانی ضرور کرتے رہنا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو مدینہ پاک کے اندر
2 ہجری کے اندر زکوٰۃ بھی واجب ہوئی، اسی طرح 2 ہجری کے اندر روزے بھی فرض ہوئے، 2 ہجری کے اندر ہی جانور کو ذبح کرنا قربانی کے حوالے سے لازم کر دیا گیا۔ تو اس سال سے لے کر تا دم آخر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ہم کئی بار سن چکے کہ آپ کے گھر میں کئی دن فاقہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 3 دن لگاتار ایسے کبھی بھی نہیں دیکھے کہ ہم نے لگاتار 3 دن تک بھی کھانا کھایا ہو۔ کبھی ایک ٹائم کا وقفہ ہو جاتا، کبھی پورے دن کا فاقہ ہو جاتا، کبھی 2 دن کے فاقے بھی ہو جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر فاقے پہ فاقے ہیں، لیکن قربانی سے کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانور کو ذبح فرمایا کرتے۔ پھر آخری سال جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، مینا کا میدان تھا، بعض نے تو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے تھے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول سن کر، یہ عمل سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، پھول سے زیادہ نرم ہوا کرتے تھے، انہی ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانور کو ذبح فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، BA پاس بچہ ہے لیکن اس کو کہہ دیا جاتا ہے بیٹا پیچھے ہو جا، بلکہ وہ خود بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے قریب نہیں جانا۔ حالانکہ ہم نے بچوں کو ٹریننگ دینی ہے، بلکہ خود اس عمل کے اندر اترنا ہے کہ ہم جانور کو خود ذبح کریں اور اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں، جانور کو ذبح کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانور پر چھری چلانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور انسان خود اس عمل کے اندر کیوں اترے، اس میدان میں کیوں آئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو سنت ہے کہ 10 سال جو آپ نے اپنے 2 جانور ہر سال ذبح کیے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، کسی اور کو شامل نہیں کیا۔ حالانکہ خادمین کی کثرت تھی، غلاموں کی کثرت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نفاست بڑی ہونی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں خون نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا نفیس کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا اعلیٰ درجے کا کون بندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور کو خود ذبح فرماتے رہے۔ اور دوسری بات یہاں پر علماء نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے انسان کو خود آگے ہونا چاہیے، خود چھری چلانی چاہیے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد کی ٹریننگ ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ ایک توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس وقت درود پاک پڑھنا بھی ممنوع لکھا گیا کہ فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، آگے رحمان اور رحیم کا بھی ذکر نہیں کرنا، اور درود پاک بھی نہیں پڑھنا، کہ وہاں پر توحید کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں جہاد کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کہ آج اگر اللہ کے نام پر تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس پر چھری کو چلا رہے ہو، کل کو اگر کوئی گستاخ سامنے آ گیا تو گھبرانا نہیں، اس گستاخ کا گلا بھی کاٹ دینا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خود بھی آگے پیش ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے ٹریننگ دینی چاہیے کہ ہم خود جانور کو ذبح کریں۔ آپ کسائیوں کو بلا لیتے ہیں، وہ طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہوتی۔ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا منکا بھی توڑ دیا جاتا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے غلط رسومات اختیار کر لی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ کما حق ہو قربانی کرنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے ہاتھ سے بندہ جانور کو ذبح کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مینا کے میدان میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کو پکڑ پر لانے کی حاجت پیش نہیں آ رہی تھی، اونٹوں کی قطار بنی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اعلان فرمایا کہ ابھی اونٹوں کو نہر کیا جائے گا تو اونٹ آپس میں ٹکرانے لگے
اور بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہر اونٹ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے میرے گلے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیں، یعنی کہ وہ جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے رہے۔ فاقوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، لیکن کسی سال قربانی سے آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر سال اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب بندہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس فرد پر قربانی بنتی ہے وہ اپنا ہی حساب لگائے، جس پر قربانی واجب ہو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ میری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ ناراضگی کے بہت سارے لیول ہوتے ہیں، بندہ کسی کو کہہ دے یار مجھے نہ بلایا کر، بس اوقات آپ اس کا فون بھی نہیں سنتے، بس اوقات ناراضگی کا اظہار یوں بھی کیا جاتا ہے کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھ سے بات نہ کیا کر، میرے گھر نہ آیا کر۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس بندے پہ قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا تو فرمایا وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کو دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما رہے، تو اس سے پتہ یہ چلا یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو بندے کی کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی، قبر کے اندر بھی کامیابی نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی نہیں۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں اور ہمارا اللہ رب العالمین بھی راضی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی حکم دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں ضرور قربان کرے۔ پھر سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اب قربانی کس پر واجب ہے۔ ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مسائل سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں معلومات نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ لیں گے، کرکٹ کے حوالے سے ہمیں بڑی معلومات ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی، لیکن دینی اعتبار سے ہم بالکل پیدل ہوتے، معلومات نہیں ہوتی۔ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر دیا جاتا ہے، جی ایک بکرا ہے، اس دفعہ ابا جی کے نام سے ہو رہا ہے، اگلے سال دادا جی کے نام سے ہوگا، اس سے اگلے سال اماں جی کے نام سے ہو رہا ہے، پھر بڑے بھائی کے نام سے ہو رہا ہے۔ بھائی گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہے، آپ جائزہ تو لیجئے کس کس پہ قربانی واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ سادے انداز میں چند لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، صاحب نصاب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو، یا پرائز بانڈ اس کے پاس موجود ہوں، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس موجود ہو، یا اتنا ضرورت سے زیادہ سامان گھر کے اندر جو موجود ہے وہ ہو، تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے؟ آج کے حساب سے تقریباً 1,28,000 روپے، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اگر عید کے ایام میں کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اگر وہ اتنی رقم کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر قربانی کرنا بالکل لازم ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرے پاس تو 1 تولہ زیور ہے، اب مجھے بتائیں 1 تولہ جو سونا ہے اس کی مالیت 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ دل سے جواب دیں، اس کی زیادہ مالیت ہے، 1.25 لاکھ سے وہ زیادہ ہے، تو گویا کہ قربانی تو بن گئی۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر خواتین کا جو جہیز ہے، بعض برتن ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، آپ نے گرمی سردی کے 2 4 5 جوڑے رکھے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کپڑے ہیں آپ ان کو اس کے اندر ایڈ کریں گے، جہیز کا جو اضافی سامان ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی گھر کرائے پہ دے رکھا ہے، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ نے ایک پورشن کرائے پہ دے دیا، آپ پہ قربانی واجب ہے کہ جس پورشن کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ پورشن 1.25 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ ہر بندے کی عقل کام کرتی ہے کہ یہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا پورشن ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے تو اس کی مالیت بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہوگی، تو اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔
زکوٰۃ کے نصاب میں اور بھی شرطیں ہیں، پورا سال گزرا ہوا ہو، پھر وہ جو آپ نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے نیت ہو، مال تجارت ہو، مال نامی ہو، یہ ساری شرائط زکوٰۃ کے مال میں ہیں۔ قربانی کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر اگر آپ نے گھر کا ایسا حصہ رکھا ہوا ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں 4 کمرے بنے ہوئے ہیں، 2 کمروں کے اندر آپ کی اپنی رہائش ہے، 2 کمرے اضافی ہیں، اب یہ ضرورت سے زیادہ کمرے ہو گئے 2، اب ان 2 کمروں کی مالیت کا آپ حساب لگا لیں، 1.25 لاکھ سے وہ 2 کمروں کی مالیت زیادہ ہوگی، بلکہ 1 کمرے کی بھی زیادہ ہوگی، تو گویا کہ قربانی بالکل بن گئی۔ پھر بندہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، نہیں جی میرے پر تو قرضہ بھی بڑا ہے، بھائی آپ اپنے قرضے کو مائنس کر لیں، پھر جو آپ کی مالیت ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا آپ کے پاس پرائز بانڈ موجود ہیں، یا آپ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، یا آپ نے رینٹ پر گھر دیا ہوا ہے، یا کوئی بھی صورت ہے، آپ اپنی صورت کو سامنے بیان کریں، پھر اس کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی آپ پہ قربانی بنتی ہے، لیکن ہیلے بہانوں سے کام نہ لیا جائے۔ ایسا نہ کہا جائے کہ ہم پہ تو قربانی بنتی نہیں، ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، حالات بڑے ماڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ بندہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، شادیوں پہ بہت زیادہ خرچے کر دیے جاتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کا بندہ موبائل بھی لے لیتا ہے، گاڑی بھی لے لیتا ہے، اور بندہ عید کے موقع پہ پھر کہہ دیتا ہے جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، حالات بڑے ماڑے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے پھر ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر فون کر کے بھی لوگ پوچھتے ہیں جناب میرے اوپر تو قرضہ ہے، اگرچہ میرے پاس اپنا فون بھی ہے، اپنا ذاتی گھر بھی ہے، میرے اوپر تو قربانی نہیں بنتی ہوگی کیونکہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم ہے اگر قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو قربانی کرنا لازم ہوگا، اگر قربانی واجب ہے تو قرضہ لے کر بھی قربانی کی جائے۔ پھر ہیلے بہانے جہاں تک انسان کرتا ہوا اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے، لیکن پھر جب قربانی کی چھٹیاں آتی ہیں، یہی بندہ جو کہہ رہا ہے حالات بڑے ماڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، گنجائش نہیں ہے، یہی بندہ اپنی فیملی کو لے کر نران کا گان پہنچا ہوتا ہے، کبھی مری کے چکر لگ رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، یہ فضول خرچیاں کرنے کے لیے انسان اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے بڑے سارے معاملات کر لے گا، لیکن جب راہ خدا میں دینے کی باری آتی ہے پھر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، اس سے پیچھے کسی کو بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں، آپ جانور نہیں خرید سکتے تو آپ بڑے جانور کے اندر حصہ شامل کر لیں، کسی سے قرض لے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر قربانی واجب ہو پھر ہم قربانی نہ کر سکیں اور اس وعید کے اندر آ جائیں جو فرمایا کہ میری عیدگاہ کے قریب وہ بندہ نہ آئے جو صاحب نصاب تھا اور وہ قربانی ادا نہیں کر سکا۔ تو خدا را جن پر قربانی بنتی ہے وہ اپنی پوری مالیت کا حساب لگوائیں، کوشش کریں، مجھ سے چاہے تو مسئلہ پوچھ لیں یا کسی مفتی اسلام سے پوچھ لیں، اگر قربانی بنتی ہے تو اس سے پیچھے ہرگز نہ ہٹیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔